اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمانت۔ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، بے شک ہم نے ایمانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا۔ انہیں خوف ہوا کہ وہ اس امانت کا حق ادا نہ کر سکیں گے اور عذاب کے مستحق ہوں گے، یا انہیں خیانت کا خوف لاحق ہوا۔ اس آیت کریمہ میں ایمانت کے معنی ایسی عبادت اور فرائض ہیں جن کی ادائیگی اور عدم ادائیگی سے ثواب و عذاب وابستہ ہیں۔ ابو درداء کا قول ہے کہ غسل جنابت امانت ہے۔ ابن عمر کا قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے انسان کی شرمگاہ کو پیدا کیا اور فرمایا یہ امانت ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں، اسے بے راہ روی سے بچانا۔ اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا، لہٰذا شرمگاہ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، پیٹ امانت ہے اور ہاتھ پیر امانت ہیں، اور جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جب امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی گئی، جو یہ تمام مظاہر کائنات اور جو کچھ ان میں ہے سخت بے چین ہو گئے۔ اللہ نے ان سے فرمایا اگر تم اچھے عمل کرو گے تو تم کو اجر ملے گا، اور اگر برے کام کرو گے تو میں اس میں عذاب دوں گا۔ تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر اسے انسان نے قبول کر لیا۔ آدم علیہ السلام پر اس وقت یہ امانت پیش کی گئی جبکہ میثاق کے وقت ان کی اولاد کو ان کی صلب سے ننھی منھی صورتوں میں نکالا گیا، تو آدم نے یہ بار امانت قبول کر لیا۔ حضرت عباس کا قول ہے کہ یہ امانت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی اور فرمان ہوا اسے مکمل طور پر لے لو، اگر تم نے اطاعت کی تو میں بخش دوں گا، اگر نافرمانی کی تو عذاب دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، میں نے اسے مکمل طور پر قبول کیا، اور اسی دن سے عصر سے رات تک کا وقت ہی گزرا تھا کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کو کھا لیا، یعنی جس درخت سے روکا گیا تھا اسی درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے انہیں اپنی رحمت میں لے لیا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ امانت کا جو لفظ ہے نا وہ ایمان سے مشتق ہے۔ جو شخص امانت خداوندی کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ کو تاوان نہ سمجھے۔ آپ کا فرمان ہے جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ بخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، نمبر 2 جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، اور نمبر 3 جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی اسے کسی بات کا رازدار بناتا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتا دیتا ہے، یا امانت لوٹانے سے انکار کر دیتا ہے، یا ایمانت کی حفاظت نہیں کرتا۔ حفظ امانت مقرب فرشتوں، نبیوں اور نیک بندوں کی صفت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں بہت سے احکام شرعی موجود ہیں، اور اس کا خطاب عمومی طور پر تمام حاکموں پر ہے، اس لیے حاکموں کے لیے ضروری ہے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کریں، اظہار حق سے نہ رکیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا تاکہ نماز ادا کی جائے۔ حضور نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ۔ آپ نے پھر پوچھا
اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کی گئی 3 دینار۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پہ قرض ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا کیا اس پہ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ مال بھی چھوڑا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ اس وقت آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم اس کی نماز پڑھ لو، لیکن آپ نے نہیں پڑھی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ایک جوان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر میں راہ خدا میں شاکر و صابر، ایمان اور امید، ثواب لے کر آگے بڑھتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ جوان خدمت سے رخصت ہو گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا اللہ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الریاض میں ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے فلاں شخص کی امانت واپس کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا نہیں۔ رب حکم دے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہاں وہ جہنم کی گہرائی میں اس امانت کو رکھا ہوا دیکھے گا۔ وہ اس امانت کی طرف گرے گا اور 70 سال کے بعد پہنچے گا۔ پھر وہ امانت اٹھا کر واپس آئے گا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پہنچے گا پھر پاؤں پھسل جائے گا، پھر جہنم کی گہرائی میں گر جائے گا۔ اسی طرح وہ گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اسے رب ذوالجلال کی رحمت حاصل ہو جائے گی اور امانت کا مالک اسے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ یہ آج کل کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں، چیزیں لے لیتے ہیں اور واپس دینے کا نام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔